بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ دین کتاب و سنت پر مبنی ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر غلو سے منع فرمایا گیا ہے. غلو چاہے جس طرح کا بھی ہو، دین کے اندر غلو جائز نہیں ہے. خصوصاً جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے موجودہ حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر جو شرک و بدعات پائے جاتے ہیں ان کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک اہم سبب شخصیت پرستی بھی ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں یا صالحین کے تعلق سے ایسی باتیں لوگوں میں عام کی گئی
عقیدت میں اس قدر لوگ اندھے ہوئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کو اللہ رب العالمین کے بعد اختیارات دے دیے گئے، یا بعض اولیاء کو اللہ رب العالمین کے اختیارات دے دیے گئے، جو کہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ بلا شک جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، منہیات اور محرمات سے بچتے ہیں، یقیناً یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے اولیاء گردانتے ہیں یا اللہ کے اولیاء ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو جب ہم کتاب و سنت کے میزان پر تولتے ہیں تو ان کی زندگی کتاب و سنت سے بہت دور ضلالت و گمراہی میں گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو اولیاء کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور عزیزو، آج کی اس مجلس میں جس شخصیت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس شخصیت کے نام پر لوگوں نے جو ایک نیا دین یا شرک و بدعت کا بازار گرم کر رکھا ہے، میں آج کی اس مختصر مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش بغداد، جو معروف شہر ہے عراق کا، اس کے قریب ایک جگہ جیلان ہے، وہاں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہم علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی نیک، متقی، صالح اور پرہیزگار تھے آپ۔ آپ 6ٹھی صدی ہجری کے عالم ہیں۔ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سب سے معروف کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ جب ہم غنیۃ الطالبین کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیگر علماء کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً امام ذہبی اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح العقیدہ اور متبع کتاب و سنت تھے، اور انہوں نے لوگوں کو تمسک بالکتاب و سنہ کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بدعتوں سے روکا ہے۔ غنیۃ الطالبین جو معروف کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ الاسلام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات اور ایمان کے تعلق سے وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ کرام اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کے تعلق سے یا ان کے کرامات کے تعلق سے ان کے عقیدت مندوں نے یا متأخرین نے ایسی باتیں گڑھ دی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جن باتوں کو عقل یا عقل سلیم جو ہے قبول نہیں کرتی، یا یہ باتیں کتاب و سنت کے مخالف باتیں ہیں۔ رہی بات غلطی کی، خطا اور نسیان کی، تو اس سے کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء ہیں، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص۔ تو اسی طرح سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کچھ معاقدات اور کچھ انتقادات ہیں، لیکن مجموعی طور پہ عقیدے کے تعلق سے الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ اور متقی اور صالح اور پرہیزگار تھے۔
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یا ان کے کرامات کے تعلق سے جو کچھ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند باتوں کو میں آپ کے سامنے یہاں بیان کرتا ہوں۔ جہاں تک کرامات کی بات ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ انبیاء سے معجزات ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء کے ذریعہ یا انبیاء کو معجزہ دیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ عصا و لاٹھی دی تھی، جو اللہ کے حکم سے وہ معجزہ تھا، وہ کیا سانپ بن جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی خاصیت یہ ہے جلانا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے یا فضل سے یا نبی کا معجزہ تھا، وہ آگ جلا نہ سکی۔ اور ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا، یہ انبیاء کے معجزات میں سے ہیں۔ اللہ کے اولیاء، متقی اور پرہیزگاروں کو کے کرامات یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہے، اسی طرح سے بعض صحابہ کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی لاٹھیاں اندھیری جگہوں پہ روشن ہو جاتی تھی، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن کرامات کب حجت اور صحیح ہوں گے؟ جب وہ صحیح یا مستند ذرائع سے وہ ہم تک وہ کرامات پہنچیں گی۔ کوئی بھی کسی کے تعلق سے، کسی ولی کے تعلق سے کوئی کرامات یا کچھ کرامات یا کوئی کرامت بیان کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مستند ہونی چاہیے، اور وہ کرامت یا اولیاء کے کرامات ایسے نہ ہو جن کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہے، ربوبیت ہونے کے تعلق سے، رب ہونے کے تعلق سے ایسے اختیارات اگر کسی ولی کے لیے ثابت کیے جائے تو اس کے جھوٹے اور من گھڑت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کرامات، اولیاء کے کرامات میں یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے کوئی صفت یا اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے کوئی اختیارات کسی ولی کو دے دیا گیا ہے، تو یہ شرک ہے، نہ کہ وہ کرامت ولی ہے۔ یہ ہمارے سامنے بات واضح ہونی چاہیے۔ اس کی مثال، کسی ولی کے تعلق سے بات مشہور کر دی جائے کہ فلاں ولی جو ہے مردوں کو زندہ کرتا تھا، یا یہ اس کی کرامت میں سے یہ کہا جائے، یا اسی طرح سے فلاں ولی جو ہے کسی کو شفا دیتا تھا، تو یہ اولیاء کے کرامات نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ آئیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ ایسے کرامات بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے بعض کو میں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضاعت کی مدت جو ہے صحیح اور راجح یہ ہے، کتنی ہے؟ 2 سال۔ کتنی ہے؟ 2 سال۔ ولادت کے بعد 2 سال سے کم عرصہ میں دودھ پینے کے وقت سے ہی رمضان میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیا ہے؟ رمضان میں وہ دودھ نہیں پیتے تھے، لہذا لوگوں کو رمضان کا چاند نظر نہ آنے میں جب شک ہوتا تو ان کی طرف رجوع کرتے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بلکہ قبر پرست مولیوں کو آپ دیکھیں گے اس طرح، اور یا یہ قصہ یا اس طرح کے قصے بہت زیادہ اپنی تقریروں میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر دودھ پی رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے، اور اگر دودھ نہیں پی رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رمضان کے چاند کا نظر آنا نہ نظر آنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ پینے اور نہ پینے پہ لوگ ثابت کرتے تھے ان کے زمانے میں۔ یہ قصہ لوگوں کے سامنے یا ان کی کرامت میں بیان کیا جاتا ہے۔
اب آئیے اس کا پوسٹ مارٹم. سب سے پہلے اس قصہ کا ثبوت چاہیے. کوئی بات کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے، کیونکہ جس شخص نے جس کے حوالے سے یہ بات بتلائی ہے وہ متأخرین بعد والے زمانے کے افراد میں سے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کئی صدیوں پہلے کے امام ہیں، کئی صدیوں پہلے کے امام ہیں. تو یہ کرامت ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ دوسری چیز. فرض کر لے ٹھیک ہے یہ واقعہ صحیح ہے، مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس زمانے کے لوگ اگر سنت کے مطابق عمل کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30. قمری ہجری اور اسلامی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، لہذا رمضان کے روزے اس وقت شروع نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو. پتہ یہ چلا رمضان کا روزہ کب شروع کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر. اور اگر چاند نظر نہ آئے تو تم ماہ شعبان کے دن کی تعداد 30 دن مکمل کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہونے کے باوجود اس من گھڑت قصے اور کہانی کو کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی عالم نہیں تھا، یا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، یا ان میں سے کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جو اس حدیث کو جانتے، جو لوگوں کو بتلائے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کر، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن کو مکمل کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ان لوگوں نے پس پش ڈال دیا، اور جو ہے رمضان کے چاند کا ثبوت کس سے اختیار کرتے تھے؟ عبد القادر جیلانی کے دودھ پینے اور نہ پینے سے. یہ کیا من گھڑت قصہ اور یہ کرامت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے. مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ 30 شعبان گزرنے کے بعد چاند نہ آنے کی صورت میں شعبان کے مہینے کو 30 دن والا مہینہ تصور کر لینا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے شیرخوار بچوں کی طرف رہنمائی نہیں کی، جبکہ صحابہ کرام کے بچے عمومی طور پہ بلا شک شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہیں. ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ من گھڑت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، بعض لوگوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرغی نوش فرمائی. کیا فرمائی؟ ایک مرغی نوش فرمائی. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیا. کھا لیا اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیا. در حقیقت یہ اس قدر غلو ہے کہ اولیاء کی غیر ثابت کرامات کو انبیاء کے معجزات کی طرح قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق، کس سے؟ حکم الہی اللہ کے حکم سے 4 پرندوں کے ٹکڑے کیا اور انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھا. پھر جب انہیں آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے. یہ تو معجزہ تھا ان کا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بے سر و پا کے اس طرح کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. بہت سارے قصے ہیں، میں مختصر انہی 2 قصوں پر کیا ہے میں اکتفا کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جو اولیاء کے تعلق سے جو کرامات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثر قصے، اور خصوصاً عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، بعض علماء نے ان میں سے علامہ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 99% ایسے قصے ہیں جو جھوٹے ہیں، من گھڑت قصے ہیں ان کے عقیدت مندوں نے، اور بعض کے جاہل صوفیہ، متاخرین صوفیہ نے ان قصوں کو کیا ہے گڑھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کوئی بھی کسی کے تعلق سے کوئی کرامت گڑھ دے تو ایسا نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے مان لیں گے. ضروری ہے کہ وہ کرامت واقعی مستند ذریعہ سے وہ کرامت کیا ہے ثابت ہو. اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اپنے کرامات کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتے، وہ کرامات کے ڈھنڈورے نہیں پیٹتے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے انبیاء کے جو معجزے ہیں انہوں نے اعلان کیا، اور تاکہ کفار و مشرکین کو بتایا جائے کہ حقیقت میں یہ کیا ہے انبیاء ہیں، اور ان کے اوپر یہ کیا ہے معجزات کیا ہے ظاہر ہوئے ہیں. یہی فرق ہے معجزہ اور کیا ہے کرامت میں. اسی طرح سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات اور آتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ان کو کہا جاتا ہے غوث اعظم. کیا کہا جاتا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار. اور حقیقت میں
سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بارے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا؟ تو مدد کس سے طلب کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے گی۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم کوئی چیز مانگو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر ایک شبہ اس کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی تو کسی شخص سے کوئی چیز مانگتے ہو یا مدد مانگتے ہو تو یہ بھی تو مدد مانگنا ہوا۔ یہاں پر اس شبہ کا ازالہ اس طرح سے ہوگا کہ قرآن و سنت کے اندر جو مدد مانگنے کے بعد اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی بات آئی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، ما فوق الاسباب ہے، یعنی جن چیزوں کے عطا کرنے پر مخلوق قادر نہ ہو، اور اگر کوئی آدمی کسی ولی سے وہ چیز مانگتا ہے تو کیا شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کا دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ رزق کا دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا ہے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اب کوئی آدمی اولاد اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر سے مانگتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں غلو کر کے یا غوث یا پیر یا دستگیر یا عبد القادر جیلانی، یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پکار سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوست کو مت پکارو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ کس کو کہا گیا؟ ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پکارتا ہے جبکہ وہ ان کے پکار سے کیا ہے؟ قیامت تک کیا غافل ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں میں کیا پکارتے ہیں؟ صرف عبد القادر جیلانی نے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے پکارتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا، اس طرح کی پکار کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات اور آتی ہے کہ ان کے نام پر ایک نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ صلاۃ غوثیہ، اور وہ نماز ایسی نماز ہے جس کا ثبوت اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر رکھ لے، کسی بھی کتاب کے اندر یہ جو نماز کی صفت بیان کی گئی، یہ لوگ جو پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ ان سے مناجات اور یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ بدعت ہے۔ اور میں نے حمد و صلات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جس کا ثبوت جو ہے کتاب و سنت سے نہیں ہے، جس کی اصل کتاب و سنت وہ کیا ہے؟ مردود ہے، چاہے انسان کی نیت کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو صلاۃ غوثیہ ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے کتاب و سنت سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ بعض کے متأخرین صوفیہ نے، ان کے عقیدت مندوں نے، جاہل اور گمراہ لوگوں نے جو ہے اس نماز کو کیا ہے؟ گڑھا ہے۔ اس کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات اور آتی ہے کہ 11ویں شریف، کیا وہ 11ویں شریف
اس کے تعلق سے جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں ان کی یا ان کے جو اقوال پڑھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے 11ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں ان کی روح کو کیا ایصال ثواب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس کو کیا چھوٹی 11ویں شریف کہا گیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا سال میں ایک بار بہت ہی دھوم دھام سے اور اس کے اندر بہت سارے خرافات اور بہت ساری بدعات انجام دیے جاتے ہیں. اس کو کیا ہے 11ویں شریف, اس کو بڑی 11ویں شریف کا نام ان لوگوں نے دیا ہے. کیا ہے؟ اور یہی نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ان کے نام پر بہت سارے جاہلوں نے ان کو حاجت روا, مشکل کشا اور بہت سارے اختیارات دے کر ان کے نام پر کیا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے جانور ذبح کرتے ہیں, ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور ذبح کرنا, قربانی دینا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور اگر کسی نے کسی کے لیے, کسی غیر کے لیے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کے لیے قربانی پیش کی تو اس نے کیا کیا شرک اکبر کا ارتکاب کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر, تو اپنے رب کے لیے ہی کیا ہے نماز پر اور اسی کے لیے کیا قربانی پیش کر. کس کو کہا گیا؟ نبی کو کہا گیا. اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری قربانی, ان صلاتی, میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا اور جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے میرے بھائیوں. اسی طرح سے تو یہ کیا غیر شرعی عمل ہے اور یہ شرک ہے. اسی طرح سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا ہے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. نذر و نیاز, نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب قرار دے جس کو اللہ رب العالمین یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا ہے. اس کو ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں منت بھی کہتے ہیں اور فارسی کے اندر کیا کہتے ہیں نیاز کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نذر و نیاز یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ عبادت ہے اور ہر طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے خاص ہے. تو میرے بھائیو اور عزیزو, آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے میں نے رکھا کہ آج امت اسلامیہ کے اندر ایسے شرک اور بدعت کے کام انجام دیے جا رہے ہیں جن کا کتاب, جن کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا سلف صالحین سے یا وہ جن تین زمانوں کی شہادت, ان کے اچھے ہونے کی شہادت ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, ان زمانوں کے اندر یہ باتیں ہرگز نہیں پائی جاتی تھی. آج کسی کے نام پہ یا کسی شخصیت کے اندر غلو کر کے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں نعوذ باللہ العبان الحفیظ, جو شرک ہے اور جو چیزیں انسان کو جو ہے شریعت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہے. لہذا میرے بھائیو اور عزیزو, ہمیں کسی بھی شخصیت کے اندر کیا ہے غلو سے کام نہیں لینے چاہیے. حتیٰ کہ ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میری شان میں غلو مت کرو جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے شان میں غلو کر کے ان کو کیا ہے الہ قرار دیا یا اللہ کا بیٹا قرار دیا. انا عبدہ, میں اس کا بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسولہ, لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول قرار دو. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ایک بڑی شخصیت تھی, اللہ کے ولی اور بزرگ تھے, متقی اور صالح تھے, اور یہ متقدمین صوفیہ میں سے تھے. لیکن متقدمین صوفیہ اور متأخرین صوفیہ ان میں فرق ہے. متقدمین صوفیہ کی عقیدت میں کوئی لوچ نہیں تھا, وہ لوگ عقیدے میں کوئی لوچ نہیں تھا, وہ شرک و بدعت سے دور تھے, لیکن بعض ان کے اندر جو ہے زہد اور تقوی کے اندر غلو پایا جاتا تھا. لیکن بعض کے جو متأخرین صوفیہ ہیں جیسے ابن عربی اور اس کے ماننے والے جو آج کے زمانے میں جو صوفیہ پائے جاتے ہیں, ان کے عقیدوں کے اندر کیا لوچ ہے, خرابی ہے, اور یہ کیا ہے یہ چیز غلط ہے. ایک مسئلہ اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو بات پائی جاتی ہے یا جو لوگ ایصال ثواب کے نام پہ جو یہ 11ویں شریف مناتے ہیں, یہ جو ایصال ثواب ہے یہ لفظ یا اصطلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, سلف صالحین یا خیر القرون کے اندر نہیں پایا جاتا تھا کہ کوئی آدمی کوئی مخصوص عمل کر کے اور یہ کہے کہ میں یہ عمل فلاں کے لیے اہدا کرتا ہوں یا یہ ثواب اس کا یہ ثواب جو ہے فلاں میت کو پہنچے. اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نہیں پایا جاتا. ہاں حدیثوں کے اندر چند چیزیں ہیں جن سے کیا ہے میت کیا ہے اپنی زندگی کے بعد, مرنے کے بعد بھی کیا ان کو میت کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر اس نے جو ہے ولد صالح نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس کا اجر
یا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، یا اس نے جو ہے صدقہ جاریہ کر دیا ہے، کوئی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کیا ہے اجر. یا اسی طرح سے کسی شخص کے جانب سے جو ہے حج کیا جا سکتا ہے، اور یا اسی طرح سے ایک مومن اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی کیا ہے دعا کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر یا اس سے فائدہ کیا ہے میت کو پہنچتا ہے. اس کے علاوہ قرآن سنت کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، یا یہ اصطلاحی غلط ہے. یہ اصطلاحی غلط ہے کہ آدمی قرآن پڑھے اور یہ کہے کہ میں اس کا ثواب جو ہے فلاں میت کو میں اہدا کرتا ہوں یا اس کو میں بخشواتا ہوں. اس کا ثبوت جو ہے قرآن حدیث کے اندر میرے بھائیوں نہیں ہے. لہذا ہمیں ان بدعتی اعمال سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہدائے ثواب کے نام پر جو قل ہے یا تیجا ہے یا 40واں ہے یا قرآن خوانی ہے، یہ ساری کی ساری بدعتیں بعد کے زمانے میں یہ بدعتیں کیا جنم لی ہیں. ان بدعتوں کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں یا صحابہ کرام سلف صالحین سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت سے بچائے، ہمیں اسی دین پر عمل کرنے جس دین پر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس دین پر ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا، اور یہ کہہ کر چھوڑا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.